کے اندر مشکل حالات کے اندر غریب اور مستحق لوگوں کو قسطوں کے اندر جو ہے وہ راشن مہیا کر رہی ہیں۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر کیا ایسے حالات میں پوری دنیا میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی بھی کی ہیلپ کرنے سے گریز کر رہا ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ سیونگ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن یہ کافی تعداد کے اندر جو ہے لوگوں کو قسطوں پر جو ہے راشن تقسیم کر رہی ہیں۔ ناظرین، ان سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنا انسانیت کا جذبہ ان میں سے کہاں سے پیدا ہوا۔ یہ ساری کہانی انہی کی زبان ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم یہ بتائیں کہ اس چیز کا آپ کو آئیڈیا کہاں سے آیا؟ آئیڈیا تو بیسکلی میں بارہا بتا چکی ہوں کہ ہماری پرسنل لائف میں جو پرابلمز ہم نے دیکھی ہیں وہاں سے ہم نے آئیڈیا لیا، اور دوسرا یہ کووڈ کی جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے، عام آدمی انتہائی پریشان ہے، نہ مارکیٹ میں چینی اویلیبل ہے، نہ مارکیٹ میں آٹا اویلیبل ہے، عوام جو ہے نا وہ اس کی بائنگ پاور نہیں ہے، اوپر سے چیزیں جو بلیک میں بیچنے والے ہیں، جو ذخیرہ اندوز ہے، انہوں نے اس طرح ذخیرہ کر لیا کہ عام آدمی کی پہنچ سے جو ہے نا وہ باہر ہو گئے ساری چیزیں۔ تو آج سے 2 سال پہلے جو ہے نا میں نے پروگرام سٹارٹ کیا تھا کہ جو غریب ہے، مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، اس کی بائنگ پاور نہیں ہے، اس کو لو کوالٹی کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، تو ان سب کا سلوشن کے لیے ہم نے فائنلی کو سٹارٹ کیا کہ ایک غریب مزدور آدمی یہاں سے آ کے جو ہے نا انسٹالمنٹ پہ راشن جو ہے نا وہ لے کے جا سکتا ہے، اور اچھی کوالٹی کا۔ اچھا بتائیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کتنے لوگ آپ سے راشن لے کے جاتے ہیں؟ روزانہ کی بنیاد پہ تو اب تو ان گنت لوگ ہیں جو کہ میرے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور مجھ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو راشن دیں، لیکن ڈیفینیٹلی میرے بھی کچھ جو ہے نا فائنانس جو ہے نا لمیٹڈ ہے، تو لیکن فی الحال ابھی ہم 2 برانچز کو دیکھتے ہوئے تقریباً 500+ کسٹمر یہاں سے ہیں، 500+ کسٹمر ہمارے جو ہے نا وہ دوسری برانچ سے ہیں۔ 3rd برانچ ہم نے غازی آباد میں ایک نئی بنائی ہے، وہاں پہ بھی ہم عید کے بعد سے یہ پروگرام جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیں گے۔ اچھا، اس مشکل حالات کے اندر آپ جو سامان ہے وہ قسطوں کے اوپر دے رہی ہیں، تو کیا اس کی ریکوری بھی ہوتی ہے؟ پاکستانی تو بہت تیز ہیں۔ نہیں، پاکستانی بہت تیز ہے، لیکن پاکستانی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے پاکستانی سے قوم کہیں دنیا میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ان کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کو یاد بھی رکھتے ہیں، اس کا ریوارڈ بھی دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہے میرے ساتھ، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کام ان کے لیے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، تو موسٹلی لوگ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا واپس کرتے ہیں پیسے۔ میرا خیال ہے کہ اگر 100 میں سے شاید کوئی ایک آدھا ایسا بندہ ہوگا جس کی کوئی مجبوری بن جائے، کیونکہ ہم لوگ ویریفیکیشنز بھی کرتے ہیں، ہم لوگ گھر پہ دے کے آتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آیا یہ جینوئن کیس ہے، تو اس کی صورت میں اس کو پیسے نہ دے تو ہو سکتا ہے، ادروائز ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ پیسے نہیں دیتے، لوگ پیسے واپس کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ اس پیشن کو آپ نے اختیار کیسے کیا؟ سوچ تو میرے پیچھے ظاہر ہے ملکی حالات بھی تھے، پھر ہمارے اپنا جو بچپن جن کرائسس میں گزرا ہے وہ بھی تھا کہ جو مشکل حالات ہم نے بچپن میں فیس کیے ہیں اس کو کیسے جو ہے نا ہم نے آسانی میں کنورٹ کرنا ہے، جو مشکلات ہم نے فیس کی اس کو کیسے جو ہے نا سلجھایا جا سکتا تھا۔ اگر ہم اپنے ماضی میں جاتے تھے تب تو خیر نہیں ہو سکا، لیکن اب آ کے ہم نے جو ہے نا سوچا کہ اس کو کیسے جو ہے نا وہ سلوشن کی طرف لے کے جا سکتی ہوں، تو پھر میں نے جو ہے نا پروگرام سٹارٹ کیا۔ اچھا، اس وقت کافی حالات جو ہیں مشکلات کے شکار ہے پاکستان کرونا وائرس کی وجہ سے، اور ایسے حالات میں جو ہے لوگ سیونگ کرتے ہیں، تو آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر ایک جو ہے نا وہ ایک جیسا نہیں ہوتا دنیا میں۔ جب آپ نے رہنا ہے تو پھر آپ نے آخرت کی طرف بھی جانا ہے، وہاں پہ 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جنہوں نے مشکلات پیدا کی، ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے آسانیاں پیدا کی۔ تو الحمدللہ کم از کم جب آخرت کی طرف جاؤں گی تو میرا ان لوگوں میں شمار ضرور ہو جائے گا جنہوں نے لوگوں کے لیے تھوڑی سی آسانیاں جو ہے نا پیدا جو ہے نا وہ ضرور کی ہیں۔ نو ڈاؤٹ ایز اے بینگ اے لیڈی میرے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے ملوں والے بہت تنگ کرتے ہیں، وہ ان کو آٹا دیتے ہیں جو کہ ان سے آٹا مہنگا خرید رہا ہوتا ہے لیکن آگے بھی مہنگا بیچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے میری لڑائی رہتی ہے۔ اور ان بینگ اے لیڈی وہ اتنی بھی شرم نہیں کرتے کہ یہ ایک لیڈی ہو کے میدان میں اتری ہے، اور جو کام کوئی مرد نہیں کر سکا، کوئی گروسری میں نے آج تک کوئی لیڈی نہیں دیکھی اس سطح پہ جو کام کر رہی ہے، سارے جو ہے نا مرد ہی قابض ہیں تقریباً۔ اس کام میں آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا اور کافی وقت دینا پڑتا ہوگا۔ میں تقریباً یہ آپ کہہ لیں کہ 24 آور کا جو ہے نا وہ ٹائم میرے لگ جاتا ہے، اتنی آپ جتنے بھی ہمارے گیٹ ہیں نا ہمیں مجبوراً بند کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگ اتنے نیڈی ہیں، اتنے پریشان لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے پاس کس طرح کسٹمر آتا ہے۔ ہمارے پاس کسٹمر گاڑی والا نہیں آتا، ہمارے پاس کسٹمر ریڈی والا آتا ہے، ہمارے پاس کسٹمر سائیکل والا آتا ہے، مجبور ہے، جس کو کہیں سے چینی نہیں مل رہی وہ میرے پاس آئے گا، جس کو کہیں سے بھی سستا آٹا جو ہے نا وہ چاہیے ہوگا وہ میرے پاس آئے گا۔ تو اب مجھے فخر ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ کام کر رہی ہوں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی باتیں کریں گے کہ آپ نے قسطوں کے اوپر دے رہی ہیں تو آپ زیادہ منافع کما رہی ہوں گی، اس میں کیا حقیقت ہے؟
بالکل بھی زیادہ پروفٹ نہیں کما رہی. جو ہمارے کسٹمر ہیں میں باقاعدہ ان کو ایک کمپیوٹرائز سلپ جو ہے نا وہ دیتی ہوں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا ریٹ لگ رہے ہیں. آج کل جو ہے نا عوام بڑی ایجوکیٹڈ ہے, اس کو پتہ ہے کہ مارکیٹ کا ریٹ کیا ہے. آپ اس کو جو ہے نا کوئی بھی چیز جو ہے نا مارکیٹ سے ہٹ کے نہیں دے سکتے. اور الحمدللہ ہم جتنی بھی چیزیں دیتے ہیں وہ مارکیٹ ریٹ کے اوپر ان کو دے رہے ہوتا ہے. اس میں کوئی ایکسٹرا چارجز, کوئی ہڈن چارجز کچھ بھی نہیں ہوتے. ایون ڈاکومنٹیشن چارجز کی مطلب بھی ہم لوگ کچھ نہیں لیتے. کام کے اندر کتنے لوگ آپ کے ساتھ جو ہیں کام کرتے ہیں آپ کی فیملی میں سے, یا کوئی اس میں کون کون ساتھ دیتا ہے؟ فیملی میں تو ظاہر ہے ابھی ہسبینڈ میرے ساتھ ہیں, اور پھر میرا سٹاف ہے تقریباً 12 لوگوں کا سٹاف ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے مختلف برانچز میں. پھر ریکوری کے ساتھ ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں. تو اس طرح ہم لوگ جو ہے نا ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اپنے کام کو اور گھر کو کس طرح مینج کرتی ہیں؟ مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ. بینگلیٹی بعض دفعہ بیچ میں تو میں اتنی ڈسہارٹ بھی, میں نے سوچا چھوڑ دیں, نہیں ہو سکتا. بچوں کے ساتھ مینج کرنا بڑا مشکل ہے. ٹوئنز بیٹی ہیں میری, پھر ایک بیٹا ہے. 3 بچوں کے ساتھ مینج کرنا. لیکن جب حالات دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ کم از کم کوئی ایک بندہ ضرور آگے آنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں بھوکے پر کام نہیں ہوا. آپ لوگ بھیک منگے تو بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اس کا حل نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, ہم نے جو ہے نا اس کے سلوشن کی طرف ہم لوگ نہیں گئے. تو میں اس کے سلوشن کے لیے گئی ہوں. تو پھر ہمت جو ہے نا وہ گھر والے بنداتے ہیں, بہنیں بنداتی ہیں, ہسبینڈ کہتے ہیں کہ نہیں ایک کام تم نے اسٹارٹ کیا تو تم, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا, اور اللہ تعالیٰ نے ہی مدد کی ہے. میں نے بہت چھوٹے پیمانے سے اسٹارٹ کیا تھا 3-4 کسٹمر سے. آج الحمدللہ 1000+ کسٹمر ہے میرا. تو مشکلات تو آتی ہیں, لیکن یہ کہ لوگوں کو جب سکون بھی ملتا ہے, جب لوگ دعائیں دیتے ہیں, مجھے پیار کرتے ہیں بہت زیادہ, تو وہ پھر ہمت بنتی ہے, پھر دوبارہ اسٹارٹ کر دیتی ہوں کام. یہ جب بھی ہمارے معاشرے کے اندر کوئی خاتون کام کرتی ہے چاہے وہ اچھا ہو, تو اس کے اندر جو ہے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ کو کون کون سی باتیں سننی پڑیں؟ ویسے مجھے بہت پیار ملا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں, مجھے کسی قسم کی کوئی باتیں سننے کا جو ہے نا وہ ایسا نہیں ملا, کوئی نیگیٹو امپیکٹ جو ہے نا آیا ہو. تو بس یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں, جیسے کہ میں نے بتایا فلور ملوں والے, جب ان سے کہتی ہوں کہ ایک فلاحی کام ہے آپ کو میری ہیلپ کرنی چاہیے, وہ کہتا ہے کوئی کون سا فلاحی کام, کہاں ہوتا ہے جی ایسا فلاحی کام, ہم نے تو نہیں دیکھا نہ سنا. تو تب جو ہے نا تھوڑا سا ذرا ڈسہارٹ ہوتی ہوں. لیکن پھر ان سے میری لڑائی میرے کسٹمر کے لیے ہے, تو پھر دوبارہ انرجیٹک ہو کے پھر دوبارہ ان سے جو ہے نا لڑنے کے لیے پہنچ جاتی ہوں. ایون چینی نہیں تھی, ہمارا کسٹمر بہت پریشان تھا. میں نے DCO لاہور کو فون کیا, انہوں نے مجھے 10 کروڑ چینی کے ارینج کر کے دیے. اب اس بات کو بھی 1 ہفتہ گزر گیا. گورنمنٹ کی طرف سے آپ سے تعاون کیا جاتا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے تعاون صرف یہی ہے کہ میں کسی کو خود فون کروں کہ جناب یہ چیز ارینج کر دیں, تو وہ ان کی مہربانی کہ وہ چیز ارینج کروا دیں. ادر وائز گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی سپورٹ نہیں ہے مجھے. اچھا, یہ بتائیں کہ دیگر لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے, ایک میسج یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور اگر کوئی آسانیاں آپ مارکیٹ میں جو ہے نا وہ لے کے آ رہا ہے لوگوں کے لیے, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ اس کا ساتھ ضرور دیں. اگر آپ خود آسانی پیدا کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے تو جو کر رہا ہے آسانیاں پیدا, اس کا ساتھ ضرور دے دیں. تو یہ جو لوگ ذخیرہ اندوز ہیں, کم از کم رمضان کے مہینے میں بھی تھوڑی سی شرم کریں کہ ایک مقدس مہینہ ہے, لوگوں کے پاس چینی نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, لوگ بہت پریشان ہیں. تو ان کی پریشانی میں آپ مزید اضافہ نہ کریں, ذخیرہ اندوزی نہ کریں, ایٹ لیسٹ ان کا تنگ نہ کریں. ٹھیک ہے جی. ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے, کس طرح یہ ملک کی خدمت کر رہی ہیں, غریب اور مستحق لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں, اور روزانہ کی بنیاد کے اندر جو ہے کافی لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں سے راشن لے کر جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مافیا حضرات ہیں وہ بھی تنگ کرتے ہیں, تعاون نہیں کرتے ہیں. اور ایسا تو ہوتا ہے جب بھی کوئی انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن جو یہ کام کر رہی ہیں اس کی تعریف بنتی ہے کہ کس طرح یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہوگی کہ 24 گھنٹے بھی سم ٹائم ان کو اس کام کے لیے دینے پڑتے ہیں. لیکن کیا ہے, ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ جو بھوکے ہیں ان کو کھانا مل سکے, اور گھروں میں جو ہے لوگ اچھا کھانا کھا سکیں, اور گھر چلتے رہیں, اور پاکستان ترقی کرتا رہے. تو ناظرین, دیکھتے رہنا پاکستان. اللہ حافظ.